بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ یا جس طرح انہوں نے جملہ لکھا حمد اللہ کا، یہ جملہ جو ہے اس میں دونوں احتمال ہیں، خبریت کا بھی اور انشاء کا بھی۔ یعنی جس وقت کوئی بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں خبریت کا یہ احتمال ہے کہ ایک حقیقت جو واقع میں پائی گئی ہے اس کی حکایت کرنا۔ مثلا زید قائم، یعنی واقع میں زید کھڑا ہے یا واقع میں وہ نہیں کھڑا۔ اگر کھڑا ہے تو پھر زید قائم سچا ہے جملہ، اگر نہیں تو پھر یہ جھوٹا ہے۔ تو پھر زید قائم جو ہے وہ واقع کی حکایت کرتا ہے، اور جب واقع کی حکایت کرے تو پھر اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین جو نفس الامر میں ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایک یہ احتمال ہے کہ اس کی یہ بندہ حکایت کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے، گویا کہ جن کو پتہ نہیں انہیں بھی بتا رہا ہے کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرف سے انشاء کر رہا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ میں حمد کروں، جس طرح بیت و اشتریت کے اندر انشاء بنتا ہے، تو اس طرح اپنی طرف سے انشاء حمد، کہ حمد کا پیدا ہونا، کہ یہ اپنی زبان سے بولتا ہے تو حمد پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں، اور آگے پھر ترجیح کے لحاظ سے بحث ہے۔ پھر یہ جملہ خبریت کا احتمال رکھتا ہے، اور اس پر خبریت کی تعریف جو ہے وہ سچی آتی ہے۔ یعنی خبریت وہ ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ لأن الاخبار بالحمد وصف بالجمیل، اس واسطے کہ حمد کی خبر دینا یہ بھی ایک وصف بالجمیل ہے۔ یعنی جب جملہ خبریہ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف سے حمد نہ پائی جائے۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب یہ کسی اور چیز کی خبر دے رہا، اپنی طرف سے حمد نہیں کر رہا، تو پھر جملہ خبریہ ہونے کی صورت میں تو پھر حمد نہیں پائی جائے گی۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح اپنی طرف سے حمد کرنا حمد ہے، حمد کی خبر دینا بھی حمد ہے۔ والاخبار لأن الاخبار بالحمد وصف بالجمیل، یعنی جو تعریفیں جو گزری ہیں حمد کی اور مدح کے لحاظ سے، وہ دونوں ہی سچی آتی ہیں اس پر۔ الحمدللہ رب العالمین جب کوئی بندہ خبر دے رہا ہے تو پھر بھی اس میں حمد پائی جاتی ہے، کیونکہ اخبار بالحمد وصف بالجمیل ہے۔ یا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، یہ تعریف بھی اس پر سچی آتی ہے۔ آگے جس وقت اس میں الف لام جنس کا ہوگا تو پھر قضیہ مہملہ ہوگا، کہ اس کے اندر گویا کہ سور یعنی کل یا بعض موجود نہیں ہے، تو قضیہ مہملہ ہے۔ اور اگر الف لام استغراق کا ہوگا تو پھر یہ الحمدللہ رب العالمین یہ قضیہ کلیہ ہوگا۔ اور اگر عہد ذہنی ہو تو پھر جزیہ ہوگا، اور اگر عہد خارجی ہو اور اگر صحیح ہو بنانا اس کا عہد خارجی فشخصیت، تو پھر یہ زید قائم کی طرح قضیہ شخصیہ ہوگا۔ تو مہملہ، کلیہ، جزیہ اور شخصیہ۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ مَنْقُولَةً إِلَى الْإِنشَاءِ، تو یہ مقابلہ ہے اس کے ساتھ کہ ثُمَّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَحْتَمِلُ الْخَبْرِيَّةَ، کہ خبریت کا بھی احتمال ہے، وَيُحْتَمَلُ یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ أَن تَكُونَ مَنْقُولَةً إِلَى الْإِنشَاءِ، کہ یہ انشاء کی طرف منقول ہو شرعی طور پر، یا اپنے
یا مجازی طور پر، یعنی چونکہ اس کے معنی کو لازم ہے، اس کے معنی کو انشاء لازم ہے، انشاء حمد، فالمقصود ایجاد الحمد بنفس صیغتے، یعنی انشاء اور ایجاد کا ایک ہی معنی پیدا کرنا۔ تو مقصود کیا ہے؟ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے تو مقصود ہے انشاء حمد یا ایجاد حمد، بنفس صیغتے، اسی صیغہ کے ساتھ، یعنی الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، اے انشاء و تعظیم ہی تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بیان کو پیدا کرنا۔ اب جس وقت یہ جملہ اخباریہ میں استعمال ہے الحمدللہ رب العالمین بول کے، اس کے معنی کو جو لازم ہے وہ مراد لیا گیا ہے، یعنی جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو معنی کو لازم ہے انشاء حمد، جس طرح کہ مدح، ثناء اور ہجا اپنے اپنے مقام پر، حل تصیر انشائیتاً ام لا، تو اس صورت میں جب مقصد خبر دینا نہیں ہے، مقصد انشاء کرنا ہے، تو کیا یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین انشائیہ بن جاتا ہے بے تو اشتراک کی طرح یا نہیں بنتا؟ تو شیخ عبدالقاہر جرجانی کا یہ مذہب ہے کہ اگرچہ مدح اس کے معنی کو لازم ہے انشاء مدح، لیکن یہ انشائیہ نہیں بنتا۔ قال لئلا یلزم اخلاء الجملۃ عن نوع معناہا، تاکہ لازم نہ آئے خالی ہونا جملے کا اپنے معنی کی نوع سے، یعنی جو اس کے اندر موضوع اور محمول ہے اور نسبت اخباری موجود ہے، تاکہ اس سے خالی ہونا جملے کا لازم نہ آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس لیے انشائیہ نہیں بنے گا کہ انشائیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت پیدا ہو، اگر الحمدللہ رب العالمین کو حمد انشاء حمد کے لیے مانے تو پھر لازم آئے گا کہ جس طرح بیعت و اشتریت کسی نے کہا تو بے کا وجود ہوا، تو پھر لازم آئے گا کہ حمد کا وجود بھی تب آیا ہے جب اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، حالانکہ حمد تو پہلے بھی موجود تھی، اس کے انشاء سے پہلے بھی حمد موجود تھی۔ تو چونکہ انشائیہ بنانے سے جو پہلے حمد ہے اس کی نفی کا وام پڑتا ہے، اس واسطے یعنی شیخ عبدالقاہر والے مذہب کی یہ دلیل پیش کی گئی کہ یہ انشائیہ نہیں بنتا اگرچہ انشاء حمد کا اس سے قصد کیا گیا ہو۔ قیلا کہا گیا ہے وَلِأَنَّهُ، یعنی دوسری دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ، یعنی اگر اس کو انشائیہ بنائیں تو کیا لازم آئے گا؟ انتفاع الاتصاف بالجمیل قبل حمد الحامد، پھر حامد کی حمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جمیل کے ساتھ متصف ہونا، اس کی نفی لازم آئے گی، چونکہ انشاء حمد سے اب حمد پیدا ہوگی تو حمد کیا اتصاف بالجمیل، تو پھر جب تک یہ بندہ نہیں بولا تو اس سے پہلے لازم آئے گا کہ معاذ اللہ اللہ جمیل کے ساتھ متصف نہیں ہے، حالانکہ حامدین کی حمد سے پہلے بھی وہ جمیل کے ساتھ متصف تھا۔ تو یہ وجہ کچھ لوگوں نے بیان کی جس کو آگے یہ رد کریں گے۔ قیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے یعنی اس پر دلیل دیتے ہوئے کہ یہ انشائیہ نہیں بنے گا، چونکہ لازم آتا ہے انشائیہ بننے کے احتمال پر نفی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے متصف ہونے جمیل کے ساتھ حمد حامد سے پہلے۔ یہ کیوں لازم آئے گا؟ ضرور آتا، یہ مفعول لہو ہے، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ انشاء جو ہے یقارن لفظہ معناہ فی الوجود، کہ اس کا لفظ اس کے معنی کے ساتھ وجود میں مقارن ہوتا ہے، یعنی جس وقت نکاح تو یا بیع تو اشتری تو یہ لفظ جو ہے وہ بولا گیا تو وجود میں نکاح کا پایا جانا یا بیع کا پایا جانا یا شراء کا پایا جانا، یہ دو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی۔ یقارن لفظہ
معنی ہو فی الوجود، کہ جو انشائیہ ہوتا ہے اس کا لفظ اور اس کا معنی وجود میں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی معنی وجود سے پہلے، لفظ سے پہلے نہیں پایا جا سکتا، جب لفظ ہوگا تو اسی وقت ہی معنی ہوگا، یعنی معنی کا وجود اور لفظ کا وجود آپس میں مقارن ہوتے ہیں۔ تو پھر حمد کا جو معنی ہے متصف ہونا جمیل کے ساتھ، یہ بات اور حمد آپس میں وجود میں ملے ہوئے ہوں گے کہ جب تک لفظ حمد نہیں بولا جائے گا تو اتصاف بالجمیل بھی نہیں پایا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی متصف جمیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ وجہ کچھ لوگوں نے مزید بیان کی کہ یہ الحمدللہ رب العالمین میں اگرچہ مقصد انشاء حمد ہو، اس کو جملہ انشائیہ نہیں کہہ سکتے، انشائیہ کہیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کا لفظ بولے جانے سے پہلے اس کا معنی نہ پایا جائے۔ وہ معنی کیا؟ اتصاف بالحمد، اتصاف بالجمیل، حالانکہ اس کے بولنے سے پہلے بھی اللہ متصف بالجمیل تھا۔ ورد، تو اس کو یہ جو دوسری دلیل دی گئی اس کو رد کیا گیا ہے۔ ورد بأن اللازم لازم انتفاء الوصف بالجمیل للاتصاف والکلام فیہ۔ تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے وصف بالجمیل، ایک ہے اتصاف بالجمیل، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ وصف بالجمیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کا یہ کہنا کہ اللہ علیم، اللہ قادر، اللہ خبیر، یہ ہے وصف مصدری معنی کہ اللہ کا اس کے ساتھ متصف ہونا، بیان کرنا۔ وصف اور چیز ہے اور اتصاف اور چیز ہے۔ اتصاف ہے خواہ کوئی بیان کرے یا نہ کرے، اللہ کا اس کے ساتھ متصف ہونا۔ وصف اور چیز ہے اور اتصاف اور چیز ہے۔ اتصاف ہے ازل سے اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات کے ساتھ متصف ہونا، اور وصف ہے کسی کا کسی زمانے میں اللہ کے اس متصف ہونے کو اپنی زبان سے بیان کرنا۔ تو یہاں جس وقت الحمدللہ رب العالمین کو ہم انشاء بنائیں تو اس سے جو لازم آئے گی نفی کے انشاء سے پہلے وہ چیز نہ ہو، وہ نفی وصف کی ہوگی، نفی اتصاف کی، نفی وصف کی ہوگی کہ اس حامد نے اب اللہ کا یہ وصف بیان کیا ہے، اللہ قادر، لیکن اتصاف تو ازل سے ہے کہ اللہ قدرت والا ہے۔ تو پھر انشاء حمد بنانے سے بھی جو نفی ہوگی وہ وصف کی ہوگی، اتصاف کی نفی نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر انہوں نے دوسری دلیل کو رد کر دیا کہ جو تمہارے نزدیک خرابی لازم آ رہی تھی کہ پھر جب تک یہ بندہ الحمدللہ رب العالمین نہیں بولتا یا حامد کسی حمد کا جب تک تلفظ نہیں کرتا تو لازم آئے گا کہ اس سے پہلے اللہ کی ذات اس سے متصف ہی نہ ہو، تو یہ جو لازم آتا ہے وہ اور چیز ہے۔ نفی جو لازم آتی ہے تو وصف کی نفی لازم آتی ہے، اتصاف کی نفی لازم نہیں آتی۔ تو اللہ کی ذات متصف ازل سے ہے، وصف جب بھی کوئی بیان کرے تو وصف یعنی اپنی زبان سے کسی نے 14ویں صدی میں اللہ قادر کہا تو اب اس کی زبان کے لحاظ سے اگرچہ وصف اب پایا گیا ہے مگر ازل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ وَرُدَّ، اور اس دلیل کو رد کیا گیا کہ بے شک جو چیز لازم آتی ہے انشائیہ ماننے کی وجہ سے وہ ہے وصف بالجمیل کا انتفاع، نہ کہ اتصاف کا انتفاع۔ لل اتصاف یعنی عطف ہے اس پر وصف پر، انتفاع ساتھ لگے گا کہ انتفاع وصف لازم آئے گا، انتفاع اتصاف لازم نہیں آئے گا۔ تو اللہ کی شان اتصاف ہے کہ وہ متصف ہے ان جمیل کے ساتھ۔ والکلام فیہ، اور کلام اس میں ہے، کس میں؟ یعنی وصف میں ہے، نہ کہ اتصاف میں۔ یعنی یہاں جو انشائیہ بنانے کے لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہ وصف کا انشاء ہوگا، اتصاف کا انشاء۔ اتصاف تو ازل سے ہے اور وصف جو ہے وہ اب جب حامد نے حمد بیان کی تو کلام جو ہے وہ وصف میں ہے، کلام اتصاف میں نہیں ہے، تو اس بنیاد پر خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ
अहकाम शरिया इन पर जो वारिद होते हैं, मुरतब होते हैं, उनका बयान। तो ये ज़िमनी तौर पर साथ इसको बयान कर रहे हैं। तातिल अहकाम शरिया, तो कि शरी अहकाम जो हैं वो आते हैं फ़ी कुल्ल मिनल बस्मलत वल्हम्दलत, हर एक में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के लिहाज से, यानी बिस्मिल्लाह पर भी अहकाम मुरतब होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पर भी अहकाम मुरतब होते हैं। अम्मल बस्मला तो फ़ताजिब फ़ी इब्तिदाए ज़ब्ह, एक होता है व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तो ज़िब कहते हैं जानवर को और ज़बा है मस्दर, ज़बा करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाजिब है, यानी बिस्मिल्लाह वाजिब है ज़बा के इब्तिदा में, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दूसरा, जब तीर मारा जाए शिकार को बिस्मिल्लाह पढ़कर और उसका खून निकल जाए, अगरचे वो मर जाए तो फिर भी उसका गोश्त खाया जाएगा, अगरचे शिकारी के पहुंचने से पहले उस तीर की वजह से वो मर गया, बशर्ते कि बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने मारा हुआ हो कि वो कायम मकाम ज़बा के हो जाएगा। वल इरसाल इलैहि, ये कुत्ता जो मुअल्लम हो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार की तरफ भेजना। तो कुत्ते ने जो पकड़ा और दांतों से उसका खून निकला, अगरचे वापस मालिक तक शिकार लाने तक वो मर चुका था, तो जो दांतों से निकला चूँकि कुत्ता मुअल्लम था और बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा गया था, तो ये वो जो ज़बा के वक़्त बिस्मिल्लाह उसके कायम मकाम हो जाएगा। लेकिन इसके कायम मकाम हो जाएगा हर ज़िक्र खालिस, यानी बिस्मिल्लाह के अलावा भी जो बोला जाए अल्लाह का ज़िक्र। और बाज़ किताबों में है कि इस वक़्त साथ अर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े ज़बा के वक़्त, क्योंकि ज़बा जो है लैसा बिमुलाइम, इसमें फ़ाइल है, मुलाइमिल लिर्रहमति, कि ये रहमत के मुनासिब नहीं है, ज़बा रहमत के मुनासिब नहीं है, इस वास्ते ज़बा के वक़्त साथ अर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े। मगर जौहरा नय्यरा के अंदर जो कदूरी की शरह है वहाँ लिखा है कि लौ क़ाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़हुव हसनुन, अगर ज़बा के वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो ये हसन है। बाकी कहाँ इसके मकामात हैं, फ़ातिहा के आगाज़ में हर रकत के अंदर, यानी जब रकत शुरू की जाए तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर रकत में पढ़ा जाए। कीला वो कौलुल अक्सर, यानी ये ताजिबों के तहत आया है, फ़ताजिबु फ़ी इब्तिदाए ज़ब्ह व फ़ी इब्तिदाए फ़ातिहा, वह हुआ कौलुल अक्सर, अक्सर का ये कौल है, लाकिन ला सह अन्ना सुन्नतुन, यानी जिस तरह हमारी फ़िक़ा की किताबों में इसे वाजिब करार नहीं दिया गया, बिस्मिल्लाह को हर रकत के आगाज़ में सुन्नत करार दिया गया है। इस वास्ते इन्होंने कहा लाकिन असह अन्ना सुन्नतुन, असह ये है कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ना हर रकत के आगाज़ में सुन्नत है। जब बंदा अलहदा नमाज पढ़ रहा हो या जमात करा रहा हो, चूँकि मुक्तदी ने तो ये नहीं पढ़नी, इमाम ने पढ़नी है, या जब वो अलहदा नमाज पढ़ रहा हो। व तुसन्नु ऐदन फ़ी इब्तिदाइल वुज़ूए, वुज़ू के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है, खाने पीने की चीज़ की आगाज़ में। व फ़ी इब्तिदाए कुल्ल अम्रिन ज़ी बालिन, हर जो ज़ी शान काम है उसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है। बाकी नमाज के अंदर जब सूरह फ़ातिहा ख़त्म होती है और आगे ज़म्मे सूरा का मकाम होता है कि साथ सूरत मिलाई जाए, तो तजूज़ु और तुस्तहब्बु फ़ीमा बैन अल-फ़ातिहति व सूरति अलल ख़िलाफ़िल आती फ़ी महल्लिही इंशाअल्लाह ताला, कि फ़ातिहा और सूरत के दरमियान पढ़ना, इसके बारे में दो कौल हैं, या तो महज जायज़ है या सुन्नत है। तो ये आगे जहाँ यानी इस किताब के अंदर इसका महल है वहाँ इसकी तफसील आ जाएगी। यानी अक्सर इस पर है कि ये सिर्फ़ जायज़ है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत से पढ़ना, पहले सूरत शुरू करने से पहले फ़ातिहा ख़त्म करने के बाद अगर कोई पढ़ ले तो जायज़ है,
سنت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا قول یہاں بھی مسنون کے بارے میں ہے، لیکن وہ کم ہے۔ اصل مسنون وہ ہے یعنی جو رکعت کے آغاز میں فاتحہ سے پہلے ہے، وہ مسنون ہے۔ وَتُبَاحُ أَيْضًا فِي ابْتِدَاءِ الْمَشْيِ، ایسے ہی بندہ چلنا شروع کرے تو شروع میں بسم اللہ پڑھ لے، قیام کے بسم اللہ، قعود بیٹھنے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے، لیکن جہاں کپڑے اتارے ہوئے ہوں وہاں مکروہ ہے۔ تکرہ عند کشف العورت اور محل النجاسات، جہاں گندگی ہو جس جگہ پہ وہاں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ باقی سورہ برات جو ہے اس کے اول میں جب سورہ انفال کے ساتھ قرات کا وصل کیا جا رہا ہو تو پھر پڑھنا مکروہ ہے، یعنی مسلسل بندہ منزل پڑھ رہا ہے اور سورہ انفال ختم ہوئی ہے اور آگے برات جو ہے وہ شروع کرنی ہے، تو اب درمیان میں بسم اللہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ وصل کی قید بعض مشائخ نے لگائی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر وصل نہ ہو، فصل ہو کہ نئے سرے سے کسی نے منزل شروع برات سے کرنی ہے تو پھر وہاں بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بعض مشائخ کے مذہب پر، چونکہ بعض نے یہ قید لگائی ہے وصل والی کہ وصل والی صورت میں مکروہ ہے، فصل والی صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ وَعِنْدَ شُرْبِ الدُّخَانِ، سگریٹ پیتے وقت یا حقہ پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ وَنَحْوِهِ، اور ایسے ہی ہر جو سمیل والی چیز ہے وہ کھاتے وقت، جس طرح کے تھوم یا وصل پیاز کھاتے وقت وہ بھی ذی راحہ کریہ کچے جب ہوں تو بسم اللہ وہاں پڑھنا مکروہ ہے۔ اور آگے اگر کوئی حرام چیز ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ وَتَحْرُمُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ، حرام چیز کے استعمال کی وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ بل فی البزازیۃ وغیرہا، فتاوی بزازیہ جس کا نام الجامع الوجیز ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی میں یکفر من بسمل عند مباشرت کل حرام قطعی الحرمات، ہر وہ حرام جو قطعی الحرمت ہے اس کے آغاز میں اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ توہین بسم اللہ ہے، اور اس وجہ سے پھر اس بندے کی تکفیر کی جائے گی۔ یکفرو یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس نے کفر کیا ہے، کفر کیا ہے کہ حرام کے آغاز میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو اس سے بسم اللہ کی توہین ہوئی ہے، تو یہ کفر والا عمل ہے۔ وَقَضَا تَحْرُمُ عَلَى الْجُنُوبِ إِن لَّمْ يَقْصُدْ بِهَا الذِّكْرَ، تو دعا اور آیات قرآن کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے بنیت تلاوت اور ایک ہے بنیت ذکر۔ انہوں نے کہا کہ اگر ذکر کا ارادہ نہ ہو اور ویسے تلاوت کے طور پر جنبی پڑھے حالت جنابت میں تو یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ بعض اضافے کے ساتھ جو ہے وہ تلخیص بیان کی گئی ہے بزازیہ کے مضمون کی، یعنی حالت جنابت میں دعائیں پڑھنا جائز ہے لیکن حالت جنابت میں تلاوت جائز نہیں۔ تو اس سے یعنی یہ ہے کہ مقدس الفاظ پڑھنے کی جہتیں دو ہیں، ایک ہے بنیت دعا پڑھنا، ایک ہے بنیت تلاوت پڑھنا، یعنی دعا جو ہے وہ ذکر کے قبیلے میں آ جائے گی۔ اس واسطے انہوں نے کہا اِن لَّمْ يَقْصُدْ بِهَا الذِّكْرَ، اگر اس کا بسم اللہ کے پڑھنے سے ارادہ ذکر کا نہیں ہے بلکہ ارادہ تلاوت کا ہے تو پھر جو ہے وہ حرام ہے جنبی پر کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اگر حالت جنابت میں کرے۔ تو یہ تھے احکام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اس کے بعد وَأَمَّا الْحَمْدَ، تو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ نماز میں واجب ہے۔ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ واجب ہے تو شروع والی یہ آیت بھی واجب ہے، اور خطب کے اندر مسنون ہے، خطبوں میں الحمدللہ کا ہونا
مسنون ہے۔ دعا سے پہلے کہ قبول ہو دعا حمد جو ہے وہ لازم ہے۔ وبعد الاکل، اور کھانے کے بعد، وتباہ بلا سبب، باقی یعنی بغیر کسی سبب کے بھی مباح ہے۔ کسی وقت کوئی الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے، کوئی ٹائم ہے، کوئی لمحہ ہے تو مباح ہے، اس کے لیے کسی علیحدہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتُكْرَهُ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ، گندگی والی جگہوں پر مکروہ ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا۔ حرام کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا بطور شکر یہ حرام ہے۔ بل فی البزازیۃ انہ اختلف فی کفرہ، یعنی جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لحاظ سے تو واضح بزازیہ میں آ گیا کہ شراب نوشی کا آغاز معاذ اللہ کوئی بسم اللہ سے کرتا ہے تو یہ اس کا کفر کا عمل ہے، اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا کفر ہے یا کفر نہیں ہے اگر حرام چیز کھانے کے بعد کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے۔ تو اب تک متن کا جو لفظ تھا حمدن، اس پر بحث ہوئی۔ آگے لاکا، حمد اللہ کا تیرے لیے حمد ہے، تو کہتے ہیں کہ مصنف نے ضمیر کو ظاہر پر ترجیح دی ہے، یعنی الحمدللہ کی جگہ حمد اللہ کا، تو یہ لام جو ہے ضمیر پر آئے تو مفتوح ہوتا ہے، ظاہر پہ آئے تو مجرور ہوتا ہے، یعنی وہی الحمدللہ میں جو لام ہے ضمیر پر آیا تو لاکا یا لہو، تو جب ضمیر پر یہ لام آ جائے تو یہ مفتوح ہو جاتا ہے۔ لاکا آثر الخطاب، ترجیح دی ماتن نے خطاب کو اوپر اللہ تعالیٰ کے نام کے، یعنی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جو لفظ اللہ ہے وہ تو اکیلا لفظ ہی کروڑوں جو حمد ہیں ان پر مشتمل ہے، کیونکہ اللہ علام الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو اتنا بڑا لفظ چھوڑ کے لاکا جو ہے یہ کیوں انہوں نے اس کو یہاں پر ترجیح دی؟ تو کہتے ہیں آثر الخطاب علی اسم اللہ تعالی، اللہ کے نام پر جو نام دلالت کرتا ہے، الدال علی استجماعہ لجمیع صفات الکمال، علی استجماعہ، یہ ضمیر بھی راجع ہے اللہ کی طرف کہ وہ اللہ جامع ہے تمام صفات کمال کا، ایسا نام چھوڑ کے اس پر ترجیح دی کس کو؟ خطاب کی ضمیر کو۔ کیوں؟ اشارتاً، یہ مفعول لہو ہے، اشارتاً اس طرف اشارہ کرنے کے لیے، الی ان ھذا الاستجماع من الظہور، کہ اللہ کا ساری صفات کا جامع ہونا محتاج ہی نہیں کہ اب اس پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ لایا جائے، یہ واضح ہے کہ وہ جامع ہے ساری صفات کا، تو لفظ اللہ کی حاجت ہی نہیں رہی کہ جو استجماع صفات پر دلالت کرنے کے لیے اسے لایا جائے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کا جامع ہونا یہ بدیہی چیز ہے، یہ پردے میں ہے ہی نہیں۔ اشارتاً یہ ترجیح خطاب کی ضمیر کو اس میں ظاہر پر اس لیے دی کہ بے شک جامع ہونا اللہ تعالیٰ کا ان ساری صفات کو کس میں سے ہے؟ من الظہور، یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ کیسا ظاہر ہے؟ اس لحاظ سے کہ نہیں احتیاجی طرف اس پر دلالت کے کلام میں، کہ کلام میں کوئی لفظ لایا جائے جو دلالت کرے کہ اللہ ساری صفتوں کا جامع ہے، یہ دعویٰ کرنے کے لیے ماتن نے لفظ اللہ استعمال کیا ہی نہیں، بلکہ ضمیر استعمال کر دی کہ لفظ اللہ جن ساری صفات کے جامع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اللہ کا ان صفات کو جامع ہونا یہ ازہر من الشمس ہے، لہذا اس کی احتیاجی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے کہ کوئی ان صفات کے جامع ہونے پر لفظ دلالت کے لیے استعمال کیا جائے۔ بل ربما یدعی ان ترک ذکر، اب ایک ہوتی ہے
علت مصححہ اور ایک ہوتی ہے علت مرجحہ. تو پہلے علت مصححہ بیان کی کہ صحیح ہے حمد اللہ کا کہنا، اگر حمد للہ نہ بھی کہا جائے حمد اللہ کا کہہ دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے. اگلی دلیل ہے صحیح نہیں بلکہ اس میں حسن بھی زیادہ ہے. وہ کیا؟ بل ربما، کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بے شک ترک کرنا ذکر اس چیز کا ما یدل علیہ اوفاکو لمقتضی المقام، یعنی ہر جگہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی پھر اعتراض کرے کہ الحمدللہ رب العالمین میں بھی پھر الحمدللہ کا ہوتا. تو یہ کہتے ہیں ہر جگہ نہیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پھر وہ لفظ جو صفات کے جامع ہونے پر دلالت کرتا ہے اس کو ترک کر دینا زیادہ اچھا ہے. صرف جائز ہی نہیں بلکہ زیادہ اچھا ہے. بعض مقامات ایسے ہیں. تو یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رب میرے یوں سامنے ہے کہ میں غیب سے تعبیر ہی نہیں کرنا چاہتا، میں سامنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اس میں ظاہر تو غیب کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی لفظ اللہ تو غیب کے حکم میں ہے اور کاف ضمیر خطاب ہے. تو یہ مقام ایسا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات مصنف پر اس آغاز میں یوں تھے کہ انہیں لذت اس میں آ رہی تھی کہ میں خطاب کر کے اللہ سے گفتگو کروں، مخاطب آمنے سامنے، نہ کہ صیغہ غیب سے کہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غیب ہوتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ میں رب سے آمنے سامنے گفتگو کروں. تو اس آمنے سامنے گفتگو کی لذت کے لیے انہوں نے پھر ترجیح اس کو دی کہ اب حمد للہ نہ کہا جائے بلکہ حمد اللہ کا کہا جائے. جس طرح امام بیضاوی نے لکھا کہ جو اسلوب ہے سورہ فاتحہ کا تو اس کے مطابق تو صیغے غیب کے ہونے چاہیے. آگے جب کہا الحمدللہ رب العالمین تو لفظ اللہ غیب ہے، الرحمن الرحیم یہ بھی غیب ہے، مالک یوم الدین یہ بھی غیب ہے. تو آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر پہلا اسلوب دیکھا جائے تو چاہیے تھا ہوتا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، کہ وہ اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صفتیں بیان کرنے سے چونکہ کسی کی معرفت آتی ہے تو گویا کہ اس پڑھنے والے کو یوں لگا کہ سارے حجابات درمیان سے ہٹ گئے ہیں اور اللہ میرے سامنے ہے، اب میں کیسے ایاہو کہوں؟ تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی وہ چونکہ صفات کے بیان سے معرفت آتی ہے تو صفتیں بیان ہوتی گئیں، تو آگے جا کر پھر حجابات اٹھ گئے اور یہ پھر اسلوب بدل دیا گیا، غیب والا اور مخاطب والا بنا دیا گیا. تو یہاں شروع سے یعنی مصنف جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کتنے مہینوں سے اس کتاب کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھا. تو اب جب لکھنے لگا تو وہ ذات اس طرح سامنے ہے کہ اب دل نہیں کیا کہ میں اسے غیب سمجھوں بلکہ مخاطب قرار دیتے ہوئے کہ وہ میرے سامنے ہے. تو میں کہتا ہوں حمد اللہ کا تیرے لیے حمد ہے. اس بنیاد پر صرف جائز ہی نہیں رہا بلکہ راجع بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ ہر مقام پر نہیں، یہ بعض مقامات پر ایسے ہے. بلکہ کبھی تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بے شک ترک کر دینا ذکر اس لفظ کا جو دلالت کرے اللہ تعالیٰ کے ساری صفات کے جامع ہونے پر. اوفا کو یہ خبر ہے انا کی کہ یہ زیادہ موافق ہے مقتضائے مقام کے، تقاضۂ مقام کے یہ زیادہ مناسب ہے.